بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آج میں نظر بد کے اوپر آپ لوگوں کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اور قرآن کے ذریعے سے میں اس کا علاج بتاتا ہوں، اور میں قرآن کے ذریعے سے 3 طریقے سے اس کے علاج کو بتا رہا ہوں۔ پہلا طریقہ کریں، انشاءاللہ اسی سے آرام مل جائے گا، ورنہ پھر دوسرے طریقے کو اختیار کریں، اور اگر پہلا اور دوسرا طریقہ اختیار کرنے کے بعد بھی اگر آرام نہیں ملتا ہے تو تیسرا طریقہ اختیار کر لیں، چاہے جیسا بھی نظر بد ہو فوراً وہ ختم ہو جائے گا۔ تیسرا طریقہ پہلے کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ اس میں کچھ زحمت ہوتی ہے، اس وجہ سے سب سے جو پہلا طریقہ ہے وہ بہت ہی آسان طریقہ ہے، اس کو اپنا لیں، اور ہر ایمان والا، ہر مسلمان، ہر مومن اس کو اپنے آپ خود سے اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے یا اپنے کاروبار کے لیے اس نظر بد کو اتارنے کے اس طریقے کو خود سے کر سکتا ہے۔ تو چلیے میں شروع کرتا ہوں۔ سب سے جو پہلا طریقہ ہے یہ ہے کہ اگر آپ کے کاروبار میں یا آپ کے اوپر یا آپ کے بچوں کے اوپر اگر نظر لگ جائے، بری نظر لگ جائے، تو آپ سورہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ پوری سورہ آپ 3 دفعہ پڑھ کر کے اور اس پہ بچوں پہ یا کاروبار پہ یا اپنے آپ پہ دم کر دیں، اور پھر پانی پہ دم کر دیں اور اس پانی کو پی جائے۔ اگر دکان یا مکان کے اندر کسی طریقے کے آپ کو خدشہ ہو تو اس پہ اس پانی کو چھڑک دیں، بچے کو پلا دیں، اپنے آپ پی لیں، انشاءاللہ نظر بد فوراً دور ہو جائے گا۔ اگر اس کے بعد بھی اگر آپ کو لگتا ہے کوئی دقت ہے، کوئی پریشانی ہے، تو پھر جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 29ویں پارے کی دوسری سورہ قلم، نون والقلم وما یسطرون، اس کو آپ کھول لیں، اور اس سورت کی جو سب سے اخیر 2 آیتیں ہیں، اس سورت کی سب سے اخیر 2 آیتیں سن لیجئے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ ان دونوں کو 11 مرتبہ پڑھ کر کے بچے پہ دم کر دیں، یا اپنے آپ پہ خدشہ ہے تو اپنے آپ پہ دم کر لیں، یا کاروبار میں خدشہ ہے تو پڑھ کر کے اپنے دکان میں، اپنے مکان میں دم کر دیں، انشاءاللہ بری نظر کافور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوا، تو پھر یہ تیسرا طریقہ ہے، اور یہ طریقہ ایک ایسا جامع طریقہ ہے کہ اس کے بعد آپ کو کسی چوتھے طریقے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو میں طریقہ بتانے جا رہا ہوں، اس کے اندر آپ کو 11 لال مرچی کی ضرورت پڑے گی، 11 لال مرچ، اور بغیر ٹوٹا ہوا پورا ثابوت۔ اور یہ طریقہ پہلے میں اس کو سمجھتا تھا کہ یہ شاید غلط طریقہ ہے، لیکن شیخ مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہردوئی والے، ان کی کتابوں کے اندر میں نے اس چیز کو لکھا ہوا دیکھا، ان کا یہ فرمایا ہوا تھا، تب سے مجھے یقین ہو گیا کہ اتنے بڑے عالم ہمارے اور آپ کے اسلاف اور اکابر، اور ان کا یہ فرمانا ہے جو کہ سنتوں کے بہت ہی پابند تھے، تو انہوں نے جب اسے آزمایا اور اس کے بارے میں فرمایا، تو پھر ہم لوگوں کو اس کو بے چرا کر لینی چاہیے۔ تو 11 مرچ لیں، اور وہ 11 کے 11 مرچ ثابوت ہو، کہیں سے کوئی ٹوٹا پھوٹا نہ ہو۔ اس کے بعد آپ کسی جگہ پہ آگ سلگا لیں، اور جس شخص کو نظر لگی ہو، 1 مرچ لے کر کے سب سے پہلے یہ سورہ قلم کی 2 آیتیں جو ابھی میں نے تلاوت کی، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اس 1 مرچ پہ آپ دم کریں۔ دم کرنے کے بعد جس شخص کو نظر لگی ہو، اس کے سر کے اوپر اسے 1 مرتبہ گھمائے، اور پھر اس کو مرچ کو آگ میں جلا دیں۔ اس طریقے سے ایک ایک کر کے آپ کو وہ 11 مرچ کو جلا دینا ہے، انشاءاللہ چاہے جتنا خطرناک نظر لگی ہو وہ فوراً ہی کافور ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر اس میں کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو، مزید کچھ آپ کو دریافت کرنا ہو، تو آپ ہم سے کمنٹ کر کے ضرور پوچھ سکتے ہیں، اور میں انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔